لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین محترم، سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر کے ذیل میں گزشتہ شبوں میں جو باتیں عرض کر چکا ہوں وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گی۔ آج میں آپ کے سامنے شب قدر کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر کہتے کس کو ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ اگر کسی نے فاطمہ زہرا کو پہچان لیا تو شب قدر کو بھی پہچان لے گا۔ اگر فاطمہ زہرا کو نہیں پہچانا تو شب قدر کو بھی نہیں پہچانے گا۔ شب قدر و فاطمہ زہرا میں جو رشتہ گہرا ہے وہ یہ ہے کہ بعد پیغمبر زمین پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام معصوم تھے اور وصی پیغمبر تھے۔ تو جیسا کہ سورہ مبارکہ قدر میں ہے کہ شب قدر میں ملائکہ آتے ہیں، اور بلند ملائکہ اور وہ والا با قوت ملک جس کو روح کہتے ہیں، جس کا نام روح ہے، وہ بھی نازل ہوتا ہے۔ تو یہ آتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ بزم معصوم میں پہنچتے ہیں، امام وقت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد چونکہ قدر ہے لہذا جو بھی مخلوق زمین کے اوپر ہے سب کی تقدیر کا حساب و کتاب بدست معصوم انجام دیا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ کسی کے ذہن میں نہیں آئے کہ دیکھیے شیعوں نے بڑھا دیا امام کو، نہیں، امام کو بڑھایا نہیں ہے، بڑھایا اسے جاتا ہے جو چھوٹا ہو، اسے بڑھایا جاتا ہے، لیکن جو خود بڑھا ہوا ہے، جو علی ہو، جو علی اور جس کو پروردگار عالم نے اپنے نام سے مشتق کیا ہو، وہ تو خود ہی بلند ہے، اس کو کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ سورج جو خود بلند ہے، سورج کو کوئی اونچا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اہل بیت کو شب قدر میں یہ نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں اس لیے اہل بیت کے لیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کو ان کے حضور میں، ان کی بارگاہ میں بھیجا۔ نہیں، اللہ کے نظام میں یہ ہے، اس نے اپنے امور کو تقسیم کر دیا ہے۔ مثلا قبض روح کے لیے اللہ نے ملک الموت کو معین کیا، جناب جبرائیل
کو آسمانی کتاب قرآن مجید کے بھیجنے کے لیے اللہ نے معین کیا۔ اسی طرح جب اس دنیا کو مٹانا مقصود ہوگا تو اسرافیل کو اللہ نے اس کام پر معین کیا، یا مثلاً بارش کے قطرات پر، ہواؤں پر، سورج کی کرنوں پر، ہر جگہ نظام قدرت میں کہیں نہ کہیں فرشتوں کا دخل ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو معین کیا ہے، تو جب اللہ فرشتوں سے کام لے سکتا ہے تو فرشتے جس کی ڈیوٹی پر آنا اپنے لیے شرف سمجھتے ہوں، اس کو بھی اللہ امور زمین و آسمان سپورٹ کر سکتا ہے اور کیا ہے۔ فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں امیر المومنین۔ ایک وقت وہ آیا کہ ہر شب نہ صحیح تو 3 شب تو بہرحال ہے جس میں فرشتے معصوم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ امیر المومنین کے بعد امام حسن، اور پھر سلسلہ چلتا رہا، اور آج امام عصر علیہ السلام وہ ہیں ملائکہ کے اترنے کا مرکز۔ وہ وہاں پر اتر رہے ہیں اور اتریں گے۔ اب ایک شخص نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، کیا مناسبت دیکھیے، یہ بتائیے کہ فاطمہ زہرا کی شہادت کی تاریخ معین کیوں نہیں کیا ہے؟ یا تو جمادی الاولیٰ کی یا جمادی الثانیہ کی، 2 تاریخوں میں سے کوئی ایک تاریخ کو معین کر دیجئے۔ تو امام کچھ بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن امام نے جواب میں یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ قرآن شب 19 میں آیا ہے یا شب 21 میں آیا ہے یا شب 23 میں آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا انہی 3 راتوں میں کسی ایک رات میں قرآن زمین پر نازل ہوا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جب تم قرآن صامت کے آنے کی تاریخ معین نہیں کر سکتے تو قرآن ناطق کی جانے کی تاریخ کیسے معین کر سکتے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ امام چاہتے تو بتا دیتے، لیکن جس طرح سے اللہ نے شب قدر کو 3 راتوں کے اندر گھیر کے رکھا ہے، اسی طرح شہادت فاطمہ زہرا کی تاریخ کو بھی 2 تاریخوں میں اللہ نے گھیر دیا ہے۔ اور اب دیکھیے دوسرا سوال امام سے جب کسی نے کیا کہ مولا یہ 3 ہی شبوں کو کیوں؟ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شب 19 کو کوئی بندگی کسی وجہ سے نہ کر سکا ہو تو دروازہ بند نہ ہو۔ اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے، کہا نہیں اگر شب 19 میں نہیں تو شب 21 میں آ جاؤ، اور اگر شب 21 میں بھی کوئی کسی وجہ سے نہیں ہو سکا، مثلا بیمار تھا، اب اسے رہائی ملی، آزادی ملی اسپتال سے، وہ آیا، شب 23 اس کو مل گئی، تو کبھی شب 19، کبھی شب 21، کبھی شب 23۔ تو اس طرح سے پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک میں اپنے کرم کے دروازے کو پہلے ہی مرتبہ میں بند نہیں کیا، بلکہ اپنے کرم کے دروازے کو اللہ نے 3 شبوں تک کھلا رکھا ہے۔ ان 3 شبوں میں تم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہو، تم اپنی تقدیر کو بہترین تقدیر میں تبدیل کر سکتے ہو، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کا مطالبہ کر کے اسے مٹوا سکتے ہو۔ اب شب قدر کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل 4 پرچم لے کے زمین پر آتے ہیں، اور یہ 4 پرچم، ایک پرچم اور علم قبر پیغمبر پر نصب ہوتا ہے، اور وہاں پر جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں سب وہ، چاہے وہ جبرائیل کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، کہ یقیناً نہیں دیکھتا آدمی، لیکن جبرائیل سب کو دیکھتے ہیں، سب کو سلام کرتے ہیں۔ دوسرا پرچم بیت المقدس پر
جو آج مرکز بنا ہوا ہے ظلم اور جور کا اسرائیل اور یہودیوں کی وجہ سے، بیت المقدس جو مرکز ہے، قبلہ اول ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد رب العزت اس کو بھی ظالموں کے پنجے سے رہائی دلائے گا انشاءاللہ۔ تو دوسرا پرچم جناب جبرائیل لگاتے ہیں بیت المقدس کے اوپر، اور تیسرا پیغمبر نے فرمایا کہ پرچم جبرائیل لگاتے ہیں مسجد الحرام، یعنی خانہ کعبہ جس صحن میں ہے اس کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں۔ اس مسجد الحرام پر اللہ کا ملک اپنا پرچم لگاتا ہے، اور جو لوگ بھی اس سرزمین کے اوپر ہیں مصروف بندگی، بعض جگہوں پر تو یہ ہے کہ ملک مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آتے ہیں ملک سلام کرتے ہیں، اور جب سلام کرتے ہیں تو ملک کے سلام شب قدر میں اگر کوئی عبادت و بندگی کر رہا ہے تو اس لائق ہے کہ ملک اس پر سلام کریں، وہ اس لائق ہے۔ اب آئیے چوتھا پرچم جو جناب جبرائیل نصب کرتے ہیں، وہ پرچم ہے طور سینا پر۔ طور سینا قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے، اور ایک پورے تفصیلی واقعے کی یاد دہانی ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور، سورہ مبارکہ قصص کی 29ویں آیت ہے، اور ایک طولانی واقعے کا تذکرہ اس میں ہے کہ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام اپنا ایگریمنٹ، اپنی مدت جو جناب شعیب سے انہوں نے کی تھی، اس مدت کو، ایگریمنٹ کو جب انہوں نے تمام کیا تو وہ اپنے وعدے کے بعد، اس مدت کے تمام ہو جانے کے بعد، ایگریمنٹ جب ختم ہو گیا تو وہ اپنے بچوں کو لے کے نکلے۔ قرآن کہتا ہے سارا بِأَهْلِهِ، اور جب وہ جا رہے تھے رات اندھیری تھی، اور اس اندھیری رات میں ان کی بیوی کے ہاں درد ذیل ولادت ہونے والی تھی، اور شدید ٹھنڈک پڑ رہی تھی، اس میں راستہ نظر نہیں آیا، وہ راستہ گم ہو گیا کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، ٹھنڈک شدید تھی، بچوں کا ساتھ تھا۔ اتنے میں جناب موسیٰ کو دور روشنی نظر آئی۔ جب روشنی نظر آئی تو انہوں نے اپنے فیملی اور اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو وہیں چھوڑا، اور قرآن مجید میں پوری داستان ہے کہ جناب موسیٰ نے اپنے بچوں سے کہا آپ لوگ یہیں ٹھہریے، میں جا رہا ہوں، وہاں روشنی دکھائی دیتی ہے، وہاں سے میں آگ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو لا کر کے میں آگ دے دوں، لکڑی جلا دوں، تاکہ تھوڑا ماحول میں گرمی پیدا ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہنچ کر کے میں بستی کا صحیح رخ بھی معلوم کر لوں گا کہ جو میں چل رہا ہوں وہ صحیح رخ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی یہ داستان ہے۔ وہاں پر جب جناب موسیٰ پہنچے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک درخت سے روشنی آ رہی ہے، اور وہاں رب العزت کا خطاب ہوا، اس درخت سے آواز آئی اے موسیٰ میں آپ کا رب بول رہا ہوں۔ تو اللہ نے کلام پیدا کیا، اور یہ بات کوئی عیب نہیں ہے، اللہ جب چاہتا ہے جس چیز میں کلام پیدا کر دے، اس کے لیے نباتات میں بھی کلام پیدا کرنا ممکن ہے، جمادات میں بھی ممکن ہے، حیوانات میں بھی ممکن ہے، انسان کم سن میں بھی ممکن ہے۔ میں ساری باتیں آپ کے سامنے ابھی بیان کر دوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے۔ مثلاً سنگریزے پتھر کے ٹکڑے پیغمبر کے ہاتھوں پر آتے تھے تو وہ تسبیح پڑھتے تھے، اور جو تسبیح پڑھتے تھے آواز تسبیح ارد گرد کے لوگ سنتے تھے۔ تو اللہ جب جس میں چاہے کلام پیدا کر دے۔ آپ نے سنا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جناب، یہ تو جماعت کی بات ہوئی، اب آپ آئیے جناب سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں ہے، قرآن مجید میں ہے
کہ چونٹی بول رہی تھی، تو اور اس کی وہ آواز اپنی صنف کی آواز نہیں تھی، وہ انسانی زبان میں وہ بول رہی تھی کہ اپنی چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ تم اپنی بلوں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ لشکر موسیٰ آ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کلام جس میں چاہے پیدا کر دے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ معجزات اہل بیت میں ہے، جانور آئے، بھالو آئے، اژدہا آیا، باب ثعبان وغیرہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جانوروں نے بھی گفتگو کی ہے۔ وہ امام رضا کا مشہور واقعہ ہے کہ ہرنی آئی اور آنے کے بعد امام سے بات کی۔ تو بہرحال کلام جانور کرتے ہیں، اور اللہ جس چیز میں چاہے قوت کلام پیدا کر دے۔ آپ نے سنگریزوں میں دیکھ لیا، اب نباتات میں بھی اللہ نے اس درخت میں قوت کلام پیدا کر دی اور درخت سے آواز آ رہی تھی۔ یا آپ حضرات بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کم سن تھے، عموماً کم سنی میں بچے بولتے نہیں، لیکن جناب عیسیٰ کم سنی کے باوجود بول رہے تھے۔ اچھا، اس سے آگے بڑھ جائیے حضرت عیسیٰ سے اور آگے جائیے تو قرآن مجید کے اندر ہے کہ وہ ایک کم سن بچہ تھا جس نے جناب یوسف کے پاک دامن ہونے کی شہادت اور گواہی دی تھی۔ تو اللہ جس چیز میں چاہے جب چاہے کلام پیدا کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو طور پہاڑ کے اوپر جناب موسیٰ وہاں جب پہنچے تو اللہ کی جب گفتگو ہوئی ہے، تو بہرحال 4 پرچم لے کر کے جناب جبرائیل آتے ہیں، چوتھا پرچم طور پہاڑ پر نصب کرتے ہیں، اور جہاں جہاں کے اوپر افراد رہتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں۔ اب روایتوں میں ہے کہ جبرائیل جب آتے ہیں تو ہر شخص کو سلام کرتے ہیں، یعنی شب قدر اس اہم نعمت الہیہ کا نام ہے جس میں عبادت گزار محسوس کریں یا نہ کریں معصوم کی سلامتی کے اہل قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا میرے جتنے بھی ناظرین ہیں، میں ان سب سے کہوں گا کہ آپ شب قدر میں تینوں شب میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ رات عبادت میں گزرے، تاکہ ملائکہ مقرب، اللہ کے قریب ترین ملائکہ، قرآن کے لانے والے حامل قرآن جبرائیل کے سلام کے لائق بن جائیں۔ لیکن اب روایتوں میں ہے کہ چند افراد کو سلام نہیں کرتے، ملائکہ چند افراد کو سلام، جبرائیل سلام نہیں کریں گے چند افراد کو۔ الحمدللہ کہ میرے ناظرین اس برائی سے محفوظ ہیں انشاءاللہ، اور مومنین ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت سے محفوظ ہوں گے۔ اب روایت کہتی ہے کہ شب قدر میں جب جبرائیل سلام کرتے ہیں تو 3 آدمیوں کو سلام نہیں کریں گے، 3 آدمیوں کو سلام قطعاً نہیں کریں گے۔ وہ 3 کون ہیں؟ سب سے پہلا وہ انسان جو شراب پیتا ہو، استغفر اللہ من کل ذنب، کہتے ہیں وہ آدمی جس نے شراب پیا ہے، اللہ کا ملک فرشتہ، اللہ کا ملک اور فرشتہ اس کو سلام نہیں کرے گا۔ تو شرابی کو سلام فرشتے نہیں کرتے۔ اللہ جن لوگوں نے بھی کبھی منہ لگایا ہے اس کافر کو، لہٰذا ان کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور دل سے توبہ کریں، اور آئندہ کبھی اس ملعون غذا کو کبھی اپنے ہونٹوں تک نہ لائیں، بلکہ وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھیں جس دسترخوان کے اوپر یہ غذا رکھی جاتی ہے۔ تو جبرائیل اس کو سلام نہیں کرتے جو شخص کے شرابی ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جبرائیل اس کو بھی سلام نہیں کریں گے جس نے حرام گوشت کھایا ہو۔ حرام گوشت کی جو شرحیں ہیں، وہ جانور جن کا کھانا حرام ہے، ان جانوروں کا اگر گوشت نعوذ باللہ کھایا ہے تو پرہیز کرے، وہ مستحق نہیں قرار پائیں گے کہ ملک انہیں سلام کرے۔ حرام گوشت، حرام مچھلی، حرام جانور، وہ جانور جو شرعی طور سے ذبح نہیں ہوئے ہیں، وہ جانور،
یا وہ نجس العین جن کے کھانے کا حکم نہیں دیا ہے، یا مثلاً ہمارے بعض ممالک کے اندر کیڑے مکوڑے سانپ یہ ساری چیزیں کھائی جاتی ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اگر اس طرح کے حرام گوشت کا استعمال کسی نے کیا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اس کو ملک سلام نہیں کرے گا۔ شب قدر میں ابھی کچھ ہفتے ہیں، لہذا ہر ہوٹل میں مچھلیاں بھی نہیں کھانی چاہیے، اس لیے کہ ہر ہوٹل ان باتوں کی رعایت بھی نہیں کرتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہر ذبح کرنے والا حلال جانور ہے لیکن ذبح کرنے والا نہ جانے کس انداز سے ذبح کرتا ہے۔ ان نقطوں کو بھی انسان کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو حدیث کے اندر ہے میں کھل کر کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ اب جو اس کے اندر ہے کہ جبرائیل سلام نہیں کریں گے، فرشتے جو آسمان سے شب قدر میں اترتے ہیں وہ سلام نہیں کریں گے۔ وہ تیسری فرد وہ کون سی ہوگی؟ والمتزمخ بالزعفران، کہتے ہیں کہ وہ لوگ قطعاً مستحق سلام معصوم قرار نہیں پا سکتے۔ زعفران سبھی جانتے ہیں کہ زعفران کا ایک پانی میں بھگو دیجئے، اس کا ایک کلر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو اس کلر کے لوگ ہوں گے جن کے لباس میں یہ کلر پایا جائے گا وہ بھی مستحق سلام ملک قرار نہیں پا سکتے۔ یہ نقطہ بہت زیادہ اہمیت ہے اور آپ اپنے ذہنوں کو متوجہ کیجئے کہ پروردگار عالم کے نبی نے ایک جملے سے کتنے بڑے مسئلے کو کہ لفظ زعفران سے کہ اس کے کلر سے تعبیر کیا ہے۔ اب جہاں تک آپ کے اذہان جا رہے ہوں، نہ ان فکروں کی ترجمانی کرنی چاہیے، نہ ان جیسوں کی ترجمانی کرنی چاہیے، نہ اس طرح کے چیزوں کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ بہرحال پیغمبر نے ایک متزمخ بالزعفران کے ذریعے سے بتایا کہ یہ افراد مستحق سلام ملک نہیں ہو سکتے۔ اب شب قدر کی اہمیت کے ذیل میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ شب قدر میں چند امور اصلاً انجام نہیں پاتے۔ وہ کون کون سے امور ہیں جو انجام نہیں پاتے؟ تو روایتیں کہتی ہیں کہ اب تو ہماری بات اس وقت ناظرین کے سامنے ہے، شب قدر گڑبڑ ہو جائے چاند تو اور بات ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ شب قدر میں کبھی زلزلہ نہیں آئے گا، شب قدر میں زلزلہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ زلزلہ کیوں نہیں آئے گا شب قدر میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی حرکت کا نام زلزلہ ہے، اور جب زمین کا خود مقدر طے ہو رہا ہے امام معصوم کے ذریعے کہ کہاں زلزلہ آنا ہے کہاں نہیں آنا ہے، کہاں زمین کو پھٹنا ہے کہاں کسے دفن ہونا ہے، زمین کا مقدر تو خود طے ہو رہا ہے شب قدر میں۔ لہذا زمین کہاں سیلاب آئے گا، کہاں خشک سالی ہوگی، کہاں تیز ہوائیں چلیں گی، کہاں وبائیں ہوں گی، اب زمین کا مقدر تو خود شب قدر میں طے ہو رہا ہے۔ جو سوال کرتا ہے جس وقت وہ کسی کو دیتا نہیں ہے بلکہ خود ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے۔ سائل وقت سوال دیتا نہیں ہے، لیتا ہے۔ تو زمین شب قدر میں خود اپنا مقدر مانگ رہی ہوتی ہے معصوم سے۔ جب اپنے مقدر کا سوال کر رہی ہے تو زلزلے کے آنے کا سوال ہی نہیں پڑتا۔ تو زمین پر زلزلے کبھی بھی نہ آئے ہیں اور نہ قیامت تک شب قدر میں زلزلہ کبھی آ سکتا ہے۔ یہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ اور اب تو دنیا ماشاء اللہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ آپ اگر
آج سے ہزاروں سال 1400 سال کی مدت میں اگر آپ زلزلوں کی تاریخ کو تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زلزلے کبھی بھی شب قدر میں نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ زلزلہ تابع زمین، تابع ابو تراب ہے، تابع ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہے، تو شب قدر میں کبھی زلزلہ نہیں آ سکتا۔ دوسری خوبی شب قدر کی یہ ہے کہ شب قدر میں جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے جادوگر ہوں یا جن کی نگاہوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہ بڑی خراب ہوتی ہے، جس کو نظر بد بولتے ہیں، شب قدر میں نہ تو جادوگر کا جادو اثر کرتا اور نہ کسی کی نظر بد، کسی کو خوبصورت سے خوبصورت بچہ ہے، خوبصورت سے خوبصورت فرد ہے، لیکن اس کو کبھی بھی شب قدر میں نظر بد نہیں لگے گی، اس لیے کہ بہت سے بچے خوبصورت ہیں، بہت سے افراد خوبصورت ہیں جو شب قدر کے اجتماع میں موجود ہیں، مگر ان بچوں کے اوپر، ان افراد کے اوپر کبھی بھی نظر بد کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی جادوگر ہے، جادو تو یوں بھی حرام ہے، اور اگر کوئی جادوگر ہے اور جادوگر یہ چاہتا ہے کہ وہ شب قدر میں جادو کرے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شب قدر میں جادوگر کا جادو اثر نہیں کرتا۔ تو نہ تو زلزلہ آتا ہے، نہ تو شب قدر میں جادوگر کا جادو اثر کرتا۔ اور ایک بات اور سنیے، چند خصوصیات ہیں جس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ شب قدر وہ نعمت الہیہ ہے جس نعمت کے لیے آپ معصوم نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے، شب قدر میں کسی عقل والا انسان شب قدر میں دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے، عاقل رہے گا۔ پہلے کا دیوانہ ہے، ہو سکتا ہے وہ عاقل ہو جائے، لیکن کسی عقل مند پر پاگل پن کا مرض عارض نہیں ہوگا، کوئی پاگل پن میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بھی خصوصیت ہے کہ شب قدر میں اللہ اپنے نعمت عقل کو کسی سے چھینتا نہیں ہے۔ اسی لیے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ عقل کس کو کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل کہتے ہیں جہاں رحمان کی بندگی کی جائے۔ اب معلوم ہے جو شخص اللہ کی عبادت شب قدر میں کر رہا ہے وہ عقل لگتا ہے، عبادت دلیل عقل ہے، جب دلیل عقل ہے تو جو خود عبادت کر رہا ہو رب العزت اس شخص کو مبتلا دیوانگی نہیں کرے گا۔ پاگل ہو ہی نہیں سکتا آدمی، شب قدر میں کبھی کوئی پاگل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ اور العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل کہتے ہیں اس نعمت و سرمایہ کو جس سے اپنے رب کی عبادت کی جائے۔ میرے ناظرین، ایک بات میں عرض کروں کہ شب قدر کے ذیل میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ سے محبت کرتے ہوئے عبادت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو چونکہ دنیا میں جس چیز کا عادی ہے وہ عاقبت اور آخرت میں بھی وہی اس سے ظاہر ہوگا عمل۔ یعنی دنیا میں اللہ سے محبت ہے تو مرنے کے بعد یہ محبت نکلے گی تھوڑی اس کی۔ تو اب یہ اس حدیث کی روشنی میں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں وہاں بھی رہے گی، مرنے کے بعد بھی وہ محبت اس کے دل میں رہے گی۔ تو اب آپ خود طے کر لیجئے کہ مرکز محبت اللہ نے محمد و آل محمد کو قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت موجود ہے مشہور و معروف قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ نے قربہ کی محبت کا حکم دیا ہے، اگر یہاں محبت ان کی ہے تو وہاں بھی اس کا ظہور اور وہاں بھی وہ جلوہ فگن ہوگی، اور جب یہیں پر نہیں ہے تو جس کی محبت ہے
جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے بتوں کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ بتوں کے محبت کرتے ہیں، بتوں کو اپنا رب تصور کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور قرآن صاف کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایندھن قرار دے گا، جہنم کو ایندھن بنائے گا۔ ان لوگوں کا یعنی ان پتھروں کو، ان چیزوں کو پروردگار عالم ان کے جلانے کے لیے ایندھن قرار دے گا۔ تو سب سے اہم چیز جو شب قدر کے لیے آپ کے سامنے میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ شب قدر میں کوئی شخص دیوانہ نہیں ہوتا، پاگل نہیں ہوتا۔ اب آئیے ایک چیز اور عرض کر دوں۔ دیکھیے کبھی کبھی موسم بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بہت گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن جن جن جگہوں پر شدید ٹھنڈک پڑ رہی ہوگی وہاں کے اوپر بھی اگر شب قدر آتی ہے تو معصوم نے فرمایا کہ جو ٹمپریچر وہاں کے اوپر شب قدر سے پہلے تھا وہ ٹمپریچر نارمل ہو جائے گا، معتدل ہو جائے گا، اس میں وہ شدت نہیں رہے گی۔ تو شب قدر کی پہچان میں ایک یہ بھی ہے، یعنی اب انسان کو دیکھنا چاہیے کہ آیا شب قدر میں ٹمپریچر کیا ہے۔ تو فرمائے کہ شب قدر وہ نعمت الہیہ ہے جس نعمت کو پروردگار عالم نے رکھا ہے اپنے عبادت گزار بندوں کے لیے۔ اب میں ایک شب قدر نعمت تو ہی ہے اللہ کی، جب نعمت ہے اللہ کی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ذکر کسی نے کیا کہ یا رسول اللہ، گزشتہ انبیاء کی عمریں بہت ہوتی تھی، کوئی 1000 برس، کوئی 1500 برس، 2000 برس کی عمریں ہوتی تھیں۔ تو ایک مجاہد کا ذکر ہوا جو نبی کا ساتھی تھا، جو اللہ والا تھا، خدا رسیدہ تھا، وہ 1000 سال تک وہ راہ خدا میں سعی و کوشش کرتا رہا، اپنے کو آمادہ کرتا رہا کہ جب نبی حکم دے تو ہم اس کی اطاعت کریں۔ 1000 برس تک وہ اپنے لباس فوج میں اور آمادہ اپنے ہاتھوں میں ہتھیار کے ساتھ اور وہ وہاں کے اوپر تھا تاکہ نبی حکم دے تو ہم اس کی ہمراہی میں رہیں۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر کو جب اس کی خبر دی گئی، دیکھیے پیغمبر کو سب کی خبر ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جس کی خبر رسول اللہ کو نہ ہو، لیکن جس وقت کسی نے آ کے یہ بات نقل کی، کسی پڑھے لکھے تاریخ کے جاننے والے نے، یا رسول اللہ مثلا فلاں زمانے میں ایک شخص تھا جو 1000 سال نبی کی اطاعت میں وہ خنجر لیے ہوئے اور تلواریں لیے ہوئے اور زرہ لیے ہوئے وہ اطاعت کر رہا تھا۔ شاید اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو کہ بتانا مقصود ہو رسول اللہ کو کہ یاد رکھنا گزشتہ انبیاء کے صحابی وہ ہوتے تھے جو تلواریں لگا کر انتظار حکم جہاد کرتے تھے کہ نبی کب جہاد کا حکم دے۔ تو اب یہ بھی شاید ذہن کو متوجہ کرنا مقصود ہو کہ یاد رکھنا گزشتہ انبیاء میں تلواریں لگائے ہوئے، پٹکے کسے ہوئے اور آثار مجاہد ظاہر ہو رہے تھے، اور ایک ہماری امت کے لوگ ہیں کہ ماشاء اللہ کیا حالت ہے، خدا ہی بس ان کی عظمت اور ان کے مرتبے کی حفاظت کرے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال جس وقت پیغمبر اکرم نے یہ سنا ایک آہ بھری اور کہا پالنے والے، ہماری امت کی تو عمریں اتنی ہیں ہی نہیں، جب ہیں ہی نہیں تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب ان امت کے مجاہدوں کو مل رہا تھا، وہ ثواب نہیں ملے گا۔ جس وقت پیغمبر نے آہ سرد بھری، اللہ نے حکم دیا کہ یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، وہ ثواب میں شب قدر میں آپ کے چاہنے والوں کو دے دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ شب قدر 1000
سال کی عبادت جہاد کا مقابلہ بھی کرتی ہے۔ یعنی ایک مجاہد کو، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ، اللہ نے مجاہدین کو، قائدین پر، جو لوگ میدان کارزار میں گئے ہیں انبیاء کے ساتھ، ان کا مرتبہ بلند ہے۔ یعنی یہ شب قدر فقط 3000 مہینوں سے نہیں بلکہ 1000 سال کے ثواب جہاد بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ شب قدر وہ نعمت الہیہ ہے۔ بہت سے ہمارے ناظرین کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ شب قدر میں حکم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ نے پیغمبر کو دیا تھا، اور ظاہر بظاہر وہ 18 ذی الحجہ کو غدیر تھا، لیکن اللہ نے شب قدر میں، شب معراج میں اللہ نے پیغمبر کو ولایت علی ابن ابی طالب کی تاکید فرمائی تھی کہ آپ علی کو اپنی امت کا وصی قرار دیجئے گا، اپنا جانشین قرار دیجئے گا۔ اور شب قدر ہی میں یہ بھی یاد ذہن میں رہے کہ شب قدر ہی میں جناب یوشع بن نون کی رحلت ہوئی ہے۔ وہ بھی وصی تھے جناب موسیٰ کے۔ یوشع بن نون کی رحلت ہوتی ہے شب قدر میں، اور وہ جناب موسیٰ کے وصی تھے۔ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اے علی، آپ کا وہی مرتبہ ہے جو مرتبہ ہارون اور موسیٰ کے وصی اور نبی کا تھا۔ تو بس یہ ہے کہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ رہا، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یوشع بن نون وصی موسیٰ تھے، اور ان کا انتقال ہوتا ہے تو شب قدر میں ہوتا ہے، اور امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے تو شب قدر میں ہوتی ہے۔ اور سنیے، قرآن مجید کہتا ہے جناب عیسیٰ کو اللہ نے آسمان کی بلندیوں پر جب بلایا ہے اور انہیں اٹھا لیا زمین پر ظالموں سے، تو وہ بھی شب قدر تھی۔ تو شب قدر اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل نعمت ہے کہ اللہ نے اس شب کو اپنی عبادت کرنے والے، اولیاء طاہرین سے محبت کرنے والوں کے لیے عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا جو حصہ انعام کے لیے قرار دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ وہ 4 جگہیں بتائیے جن جگہوں پر جبرائیل اپنے پرچم کو نصب کریں گے۔ ایک بات، وہ کون سے 3 افراد ہیں جن کو جبرائیل سلام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ ان افراد کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ فاطمہ لال جی، محمد لال جی، اور ناصر لال جی، اور انور لال جی۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔